إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیزوں سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، میں آپ سب کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سورہ نساء آج شروع کریں گے ہم، اور کیونکہ اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس لیے اس کی مکمل تفسیر ہے وہ آپ میرے چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ چونکہ دورہ قرآن ہے تو اس کی جو خاص آیات ہیں اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی، باقی ہم ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یہ سورہ نساء جس کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں اور ترجمہ پیش کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کا جو مقام نزول ہے وہ مدینہ المنورہ ہے، یعنی کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جمع ہے، اور جو ایک عورت ہوتی ہے یعنی کہ اس نساء کا جو واحد ہے وہ امرأہ ہے، امرأتن کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے مبارکہ کے سلسلے میں ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ فرض علوم کی جب بات آ جاتی ہے تو وہ ہر مسلمان مرد و عورت یعنی پر سیکھنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ اسی بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم بھی اسی سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال نہ حق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور مہر سے متعلق بہت سے جو اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کے ذریعے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں، لونٹی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ میراث کی احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کا احکام بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تکبر، بخل، ریاکاری کی مذمت بھی اسی سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ جہاد کے بارے میں احکامات ہیں، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کے طریقہ بیان کیا گیا ہے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکامات بیان کیے گئے ہیں، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے اب ہم جو ہیں اس کی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو سب سے پہلے خطاب کیا گیا ہے وہ خطاب کیا گیا ہے بنی آدم کو، اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالح بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک یعنی کہ ایک جان، ایک نفس سے۔ تو وہ نفس ایک جان کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، تو لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں تاکہ ظلم سے بچے۔ اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہ آیت نمبر 1 کا جو آخری حصہ ہے اس میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو وہ دے دو، اور رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تو قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی کہ اور وہ جو اللہ کے عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 25 ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچیں اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو آیت نمبر 2 ہے، اس آیہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ جو دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لینا، یا تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے لیکن یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔
تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے اسی آیت مبارکہ سے کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہو، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضے کے کھا لینا تو بطریق اولا حرام ہے۔ تو اس لیے یہاں پر منع فرمایا گیا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ملا کر نہ کھاؤ۔ اس طرح یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو آیت مبارکہ کو ہم سامنے رکھیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یتیم کا جو تحفہ ہوتا ہے، یتیم کو تحفہ تو دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس سے ترکے سے جو تیجا چلیسواں ساتہ نیاز فاتحہ یہ کی جاتی ہے جب ایک آدمی فوت ہو گیا، جو وارث فوت ہو گیا، اب جو یتیم بچے ہیں پیچھے، تو اب ان کے مال میں سے جو جتنی بھی رسومات کی جاتی ہیں یہ سارا کرنا حرام ہوتا ہے، اور لوگوں کا یتیم کے مال والی یعنی کہ نیاز فاتحہ کے کھانے کو بھی حرام کہا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ یعنی کہ یہ جو مال ہے یہ امانت ہے، اب جو وارث فوت ہو گیا ہے، اب اس کے بچے اس مال کے وارث ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ایسے رسوم و رواج کرنے، یہ تیجا کار، چلیسواں کار، نیاز کار، فاتحہ کار، خیرات کار، یہ سب چیزیں جو ہیں حرام ہیں۔ ہاں ایسے موقع پر صدقہ خیرات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بالغ ورثاء ہوتے ہیں وہ خاص طور پر وہ اپنے مال سے صدقہ خیرات کریں، اپنے باپ کے جو دادا کو فوت ہو گئے ہیں بڑے، جس کے مال کے وہ وارث بن گئے ہیں، تو اگر وہ بالغ ہیں، نابالغ کے تو کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان کی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرنا ان کے بڑوں کے ذمے ہوتا ہے۔ فرض کرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ماں زندہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اب باپ نے جو وراثت چھوڑی ہے تو ماں کا کام بنتا ہے کہ اس بچوں کی یعنی کہ چھوٹے بچے جو یتیم ہیں ان کے مال کی حفاظت کرے، اور اس کے بعد جو ہے جو بچے بالغ ہوتے ہیں تو وہ اگر کچھ صدقہ خیرات اپنے مرنے والے باپ کے لیے یا کسی بڑے کے لیے کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ وارث بنے ہیں، جس کے مال کے، تو وہ صدقہ یعنی کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اپنے مال میں سے کریں۔ جب یعنی کہ جو وراثت ہے اس کا بٹوارا ہو جائے شریعت کے عین مطابق، اس کے بعد کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر یعنی کہ وہ آدمی گھر کا یا وہ بچے کی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے، اب اس کا مال رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، آس پڑوس والے بھی کھا رہے ہیں، آئے گئے والے بھی کھا رہے ہیں، اسی کے جو پیسہ چھوڑا، بینک بیلنس چھوڑا، جو بھی اس کے جیب سے نکلا، جو بھی تھا اس کے بعد تھوڑا زیادہ کچھ بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یتیم بچوں کا مال ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، کیسا بھی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سارے جو رشتہ دار گھروں میں آ رہے ہیں، تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تو ان پر وہ سارا مال پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کرے، نہ کہ یتاماء کے مال میں سے کرے۔ آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 3، ترجمہ پیش کروں گی۔ ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب یہ غور سے سن لیں، جو بات نکاح کی یاد رکھ لی ہے مردوں نے کہ 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے جو باتیں ارشاد کی فرمائی جاتی ہیں ان کو بھلا دیتے ہیں۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں، تو نبی کریم نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ دو، باقی کو چھوڑ دو۔ فرمایا اس میں جو خاص پوائنٹ ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، یعنی کہ آیت مبارکہ میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی صورت میں سب کے درمیان تم عدل نہیں کر سکو گے تو کیا کرو، صرف ایک ہی شادی کرو، ایک ہی شادی رکھو۔ اب نیکسٹ آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔
فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ عورتوں کے مہر سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مہر کے مستحق جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کے مستحق عورتوں کو پہنچا دیں۔ مہر بوجھ سمجھ کر نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق ہے۔ شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی حق مہر عورتوں کو ادا کر دینا چاہیے۔ مہر دینے کے بعد زبردستی سے یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ مہر تمہیں دے دیں تو وہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ تو مجبور نہیں کرتے، لیکن کچھ اپنی چرب زبانی سے اور کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر اور موڈ آف کر کے اور میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ممنوع ہیں قرآن یعنی کہ شریعت کے روح سے، بلکہ بعض اعتبار سے اس میں زیادہ خباثت اور کمینگی بھی دکھائی نظر آتی ہے۔ تو ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم نے کون سا مجبور کیا تھا؟ اپنی عادتیں ایسی کرتے، ایسی خصلتیں ان کی ہوتی ہیں، ایسے طور طریقے ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو نہیں مجبور کیا، عورت نے خود ہی کر دیا۔ وہ بیچاری اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے اپنا مہر، اپنا حق جو ہے جو اللہ پر اس کے لیے رکھا ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم بچے جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چند احکام ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے ان کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا جو مصرف ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ اسے بے محال خرچ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے، چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہیں، ابھی اتنا ان کو شعور نہیں ہے کہ مال کا مصرف کہاں، مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں پہ فضول خرچی ہو جائے گی، کہاں پہ جائز خرچ ہوگا۔ تو کیا کرو کہ ان کا مال ان پر چھوڑ نہ دیا جائے، جلدی ضائع کر دیں گے۔ تو کیا کرو کہ مال کو یعنی کہ بچوں کو آزماؤ، ان کو آداب زندگی سکھاؤ، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے کا سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔ ان کی تربیت کرو جب بچے بالغ ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اتنا شعور ان کو آ جائے، نفع اور نقصان کو، اچھے اور برے لوگوں کو پہچاننے لگیں، تو پھر اس کے بعد ان کی جو امانتیں ہیں جو ان کے وارثوں نے چھوڑی ہیں ان کے لیے، تو پھر وہ ان کے سپرد اچھے طریقے سے کر دیا جائے۔ آیت نمبر 6 دیکھ لیجئے، ترجمہ پیش کروں گی۔ اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال اور ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا ہی اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ۔ یہاں پر بھی ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ بالکل جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ یتیموں کا مال یعنی کہ اگر تم یعنی کہ سخی ہو اور مالدار ہو اور پیسے والے ہو، تمہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہوا ہے، تو بالکل بھی یتیموں کے مال پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے دادا دادی ہوتے ہیں بیچارے خود غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور وہ اگر ضرورتاً اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ان کی نگہداشت کر رہے ہیں، تو ضرورتاً اگر ان کا کوئی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، یا بچوں کا باپ کچھ چھوڑ کے مر گیا ہے اس میں سے کچھ ضرورتاً کھا پی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن جو پیسے والے ہیں، اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہیں، تو وہ بچوں کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے کھاتے پیتے ہیں، تو وہ یہ صورت جو ہے یہاں پر ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آیت کے جو آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ حکم مستحب ہے، یعنی کہ بہتر ہے، یہی اچھی بات ہے کہ ان کو
یعنی کہ جب ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو، جب وہ عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، نفع نقصان سمجھنے لگے، تو اب جب ان کی جو تمہارے پاس امانت موجود تھی جو ان کا باپ چھوڑ کے مرا تھا، تو اب ان کی مال جب ان کے سپرد کرو تو پھر لکھ پڑھ کر لو، لکھ لو، تاکہ یعنی کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہو کوئی بچہ کہہ دے کہ مجھے تو میرا حصہ ملا ہی نہیں، مجھے میرا مال ملا ہی نہیں. تو اللہ پاک یہ اس بات کی دے رہے ہیں ترکیب کہ یہ کر لیا جائے. آیت نمبر 7 دیکھ لیجئے. فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے. وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. یعنی کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے تھے. تو اس آیہ مبارکہ میں اس رسم کو باطل کر دیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ بھی ظلم ہے اور قرآن پاک کے خلاف ہے. اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے دونوں کا حق رکھا ہے، دونوں کو حقدار بنایا ہے. تو اس سے اسلام میں کیا ہے، عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جو عورتیں کہتی ہیں ہمارے تو کوئی حقوق نہیں ہے، قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کو سمجھے، دیکھیں اللہ پاک نے کتنا سورہ نساء عورتوں کے لیے ہی نازل کی ہے. فرمایا آیت نمبر 8 ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے. یعنی اس آیہ مبارکہ میں غیر وارثوں کے وراثت کے مال میں سے کچھ دینے کا حکم دیا گیا ہے. یہ دینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا اور کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچہ اپنے مال سے کرتا. در منصور میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا. جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پر عمل کیا ہے. تو میری پیاری بہنوں، اس مستحب حکم پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیم بچے چونکہ پوتے بنتے ہیں اور چچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے پوتے دادا کی میراث سے محروم ہوتے ہیں. تو دادا کو چاہیے کہ ایسے پوتوں کو وصیت کر کے مال کا مستحق بنا دے، اور اگر دادا نے ایسا نہ کیا ہو تو وارثوں کو چاہیے کہ اوپر والے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے اسے کچھ دے دیں. اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بہت سستی پائی جاتی ہے، بلکہ اس حکم کا علم نہیں ہوتا. تو یہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ہے. آیت نمبر 9 دیکھ لیجئے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کا حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے. انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے. یعنی کہ یہاں پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کو یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں، یعنی کہ اپنی جگہ کو رکھیں کہ اگر ہم مر جائیں، فرض کریں بھائی کی اولاد فوت ہو گئی ہے تو بندہ تایا یہ سمجھے کہ اگر میں مر جاتا یا اگر چچا فوت ہو گیا ہے تو یعنی کہ تایا فوت ہو گیا، چچا سمجھے کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پہ تو یہ یعنی کہ کوئی بھی کسی کے اوپر بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسروں کی یتیموں کی کریں. یہ میری پیاری بہنوں، یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ حسن اخلاق کی بہترین تعلیم ہے. ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے. جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو لہٰذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں.
مثلا یہ کہ تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، تمہیں پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ ڈرنا چاہیے، فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے لیے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کی ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، فریضہ یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بہت پیاری آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حصے بتا دیے ہیں کہ لڑکے کے کتنے ہیں، لڑکی کے کتنے ہیں۔ اگر جو مرنے والا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کو کتنا مال دیا جائے گا، اگر ایک بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں اس کو کتنا دیا جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو کیسے والدین کو دیا جائے گا۔ اس میں جو خاص بات عرض کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں جو خاص بات ہمارے لیے ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ اس میں وصیت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے، وصیت میری پیاری بہنوں شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض والدین جو ہیں وہ اولاد ان کو اتنا ستاتی ہے کہ وہ وصیت کرتے ہوئے یعنی کہ اگر وہ 2-3 اولادیں رکھتے ہیں تو کسی ایک کو محروم کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو عاق کر دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، اور جس اولاد نے زیادہ خدمت کی ہوتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو وہ اس کو دے جاتے ہیں مال، یا بعض دفعہ اپنا سارا مال جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ دے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی اولاد کو نہیں دینا، اولاد کو محروم کرتے ہیں۔ یا فرض کریں تو یہاں پر یہی بات کی گئی ہے کہ مال کا 6واں حصہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، تو یہاں پہ سب سے پہلے مرنے والے کا دیکھا جائے گا کہ وہ مقروض تو نہیں تھا۔ اگر اس نے اپنی مقروض یہاں تک ہے وہ اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں ادا کیا ہوا اور بیوی نے اسے معاف نہیں کیا اور بیوی کا حق مہر ادا نہیں ہوا تو بیوی کا حق مہر سب سے پہلے اس کی وراثت جو اس نے مال چھوڑا ہے مرنے والے کا اس کو دیا جائے گا۔ بیوی کے حق مہر کے بعد پھر جو ہے جا کر جو ہے یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ وہ مقروض تو نہیں ہے، کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر اس نے جو مال چھوڑا ہے اور وہ مقروض مر گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، یعنی کہ قرضہ اس کے اوپر اتنا ہے کہ جس نے مال چھوڑا ہے بے شک ترکہ سارا وہ قرضے کی ادائیگی میں چلا جائے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے جو بندہ مرا ہے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اگر وصیت نے کوئی شرعی کی ہوئی ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، اگر غیر شرعی ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اگرچہ قرضے کی ادائیگی میں اس کا کل مال ہی کیوں نہ چلا جائے اور وارثوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے تو بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 12 دیکھیے، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرط یہ کہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ وہ مرد جس کی بیوی فوت ہو جائے اور اولاد اس کے پاس نہیں تھی، اس مرد کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس کے ترکے سے 1/4 ہے، یہ بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یعنی کہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس کے بعد، اور دوسری بات کیا ہے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 4واں حصہ ہے بشرط یہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہارے اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کسی سے ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد، اس کا کوئی ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر
کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم و حلم والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے چینل پہ ان آیات کی وراثت کے مسائل سے متعلق مکمل جو تفسیر ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں پر چونکہ دورہ قرآن ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو ہم اس کی تفسیر میں گئے تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ آیت نمبر 13 دیکھیے، تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا یہ اللہ پاک کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھا جائے۔ یہ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے، ان کو توڑنے کو اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنا قرار دیا ہے۔ اس بات سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے اس آیہ مبارکہ سے جو لڑکیوں کو یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ استغفر اللہ، میری پیاری بہنوں بچنا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حرام ہے، اور کسی بھی حد شرعی کو توڑنا بھی حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی جو آیتیں ہیں اس سے مراد ہے کہ کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور یہاں پر جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ لہٰذا آیت نمبر 15 دیکھیے، فرمایا آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ یہاں پر زنا کا ثبوت یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ زنا کا ثبوت سے گواہی سے ہو تو پھر ضروری ہے کہ زنا کے گواہ جو ہیں سورہ نور میں تفصیل سے بیان کر چکی ہوں، یہ مکمل مسائل آپ سن سکتے ہیں چینل پہ جا کر۔ یعنی کہ زنا کے جو گواہ ہوتے ہیں 4 ہونے چاہیے، عاقل بالغ مسلمان مرد یا کوئی عورت نہ ہو، چاروں عاقل بالغ آزاد مسلمان ہونے چاہیے، اور 4 نیک اور متقی ہونے چاہیے، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی۔ تو پھر 4 گواہوں کے حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں، اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہیں ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً اسی 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہ بات بہت زبردست ہے، ان عورتوں کو گھر میں بند کر لو، یعنی زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ یہ جو حکم تھا نا گھروں میں بند کرنے کا، تب یہ سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، کوڑے مارنا اور رجم کرنا۔ تو جب یہ سزا مقرر ہوگی تو پھر یہ جو احکام تھے وہ یعنی کہ منسوخ ہو گئے۔ تو زنا اور جو قذف کی سزا کے بارے میں نے بتایا نا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 4 میں بیان ہوئی ہے، تو آپ اس کو تفصیل کے ساتھ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ
بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد معاف فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی تو پتہ لگ جائے کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں تو توبہ کر لی تو وہ قریب ہی شمار کی جائے گی. ہاں جب موت کا عالم طاری ہو جائے گا اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت کیا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ علم اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ آگے دیکھیے آیت نمبر 18 دیکھ لیجئے. ترجمہ پیش کروں گا. اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کے بغیر مر جاتے ہیں، حالت کفر میں مرتے ہیں، جیسے ترجمے میں ظاہر ہے، تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. آیت 19 دیکھیے، ترجمہ پیش کروں گی. اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی کہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. میری پیاری بہنوں، یہاں پہ یہ اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے، تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑے. یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے تھے کہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں گے، تو وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ 19 جو تلاوت کی ہے نازل فرمائی. فرمایا لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہے کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو معلق یعنی کہ لٹکا ہوا رکھتے، تو وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی تھی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی تھی. تو اس آیت مبارکہ سے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو منع فرما دیا ہے جو عورتوں کو لٹکا کر رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر اس کو طلاق دی تو اس کے حق مہر میں جو ہم نے مال لکھا ہے، زیور لکھا ہے، کوئی زمین، پلاٹ، گھر یا کوئی بھاری بھرکم رقم لکھ دی ہے تو طلاق دینے کی صورت میں ہمیں وہ ادا کرنے پڑے گی. تو اب کیا کرتے ہیں، اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، اس کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور خود تو عیاشیاں کرتے ہیں لیکن اس عورت کی بیچاری کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. یعنی کہ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت عمدہ نفسیاتی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک ہو، فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بن جائے. آیت 20 میں فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، یعنی وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. آیت نمبر 20 ہے. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال جو ہے وہ دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو، کیونکہ
کیا تم نہ حق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ایسے اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو با پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت یہ ہے کہ یعنی کہ تم ایسے ڈھیروں مال دینے سے مراد کیا ہے کہ اس ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ حق مہر جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ڈھیروں مال سے مراد کیا ہے؟ جو حق مہر ہو سکتا ہے تمہیں، جو تم نے اس کو دیا ہے وہ کتنا بھی تم نے لکھ دیا ہے۔ حق مہر کی کوئی وہ مقررہ کوئی قیمت نہیں ہے، کہ مقررہ کوئی رقم نہیں کی گئی کہ تم نے یہ دینا ہے اتنا دینا ہے۔ شریعت میں کوئی مقرر نہیں ہے، جتنا مرضی دے دیا جائے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 بھی آتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اچھے طریقے سے انہیں روکے رکھو اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب دیکھو، اب اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا کہ تم اس کو تنہائی میں مل چکے ہو، تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایک ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ ہم سورہ نور میں بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ، ایسا تنہائی جہاں پر جو ہے نا بالکل بھی خاوند بیوی جو ہیں آپس میں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، نہ کوئی اس کمرے میں، اس جگہ پہ، اس روم میں کیمرہ لگا ہوا ہو، نہ کوئی ایسا روشن دان ہو کہ کوئی دیکھ سکتا ہو، نہ کوئی ایسی کھڑکی ہو کہ کسی کا اندیشہ ہو کوئی دیکھے گا، نہ وہاں پر کوئی ایسا یعنی کہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو، دروازہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کھول کر اندر آ سکے، یا کمرے کے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یعنی کہ خلوت صحیحہ کہلاتی ہیں۔ اگر نکاح کے بعد ایک مرد اور عورت نکاح کے بعد ایسا ملتے ہیں جسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے کہ جن کے یعنی کہ ہم بستری کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، تو وہ شریعت کی روح میں خلوت صحیحہ کہلاتی ہے۔ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے، یعنی کہ تم اسے اپنا ایک تعلق قائم کر چکے ہو اور تم اس سے اب حق مہر لوگے تو یہ تمہارا حق مہر واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آیت 22 ہے، ترجمہ دیکھیے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا، وہ معاف ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 21 دیکھ لیجئے، آیت نمبر 23 دیکھیے، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہارے گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو پھر تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ چوتھا پارہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو شرعی طریقے سے تمہارے ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ
خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہ آیہ مبارکہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی 2 صورتیں تھیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے شرعی نکاح کے ذریعے سے، شرعی نکاح کر کے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے عورت سے جس صورت میں لونڈی بن جائے، تو اب لہٰذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ جیسا کہ حضرت سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع منع فرما دیا تھا۔ اب چونکہ یہ متاع یعنی کہ یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، اس سے پہلے کی آیات منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ جو آیات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 25 دیکھ لیجیے، ترجمہ سماعت فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، درحالانکہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا جو آخری ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہ مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ وہ نامرد بھی ہو، یعنی کہ وہ نامرد بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ مہر اور نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر اسے زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر اسے زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی اور شوہر کے واجب حقوق اسے ادا نہ ہو سکیں گے، تو اسے نکاح کرنا ممنوع اور ناجائز ہے، اور اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اگر اسے ان چیزوں کا خوف یقینی ہو، اسے نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اسے اگر نکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ظن غالب ہے، تو ایسی عورت کو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر حاجت کی حالت اعتدال پر ہو، یعنی نہ نکاح سے بالکل بے پرواہی ہو، نہ اس شدت کا شوق ہو کہ نکاح کے بغیر کوئی گناہ میں پڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ وہ اپنے آپ پر اس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو کہ اس سے شوہر کی اطاعت ترک نہ ہوگی اور وہ شوہر کے حقوق اصلاً ضائع نہ کرے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ آیت نمبر جو ہے وہ ہے 27 ہے، اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے۔ جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹ کر بہت دور جا پڑو۔
یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، یہ اس کا شان نزول یہود و نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے۔ جو یہود ہوتے ہیں نا، یہودی اور نصرانی، اور یہ کیا کرتے تھے، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تو تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ، تو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 دیکھ لیجئے آگے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام میں بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرے دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس پر بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبیرہ گناہ جو ہیں 40 ہیں جو لکھے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، ریاکاری کرنا، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ، لالچ، ہرس، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امامت سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا اور اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب پینا، بنانا، پینا، بیچنا، صرف کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کے کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور ایمانت میں خیانت کرنا، یہ تمام جو ہیں چند ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ باطنی ہیں اور ظاہری گناہ ذکر کیے ہیں۔ ان سب گناہوں کی جو معلومات ہے وہ ہمیں حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی معلومات حاصل کریں۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا یتمنوہ، تمنا نہ کرو۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ پاک نے ایک مرد کو درجہ زیادہ دیا ہے کیونکہ وہ سارا دن باہر نکلتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، مرد کے ذمے ہے عورت کا نان نفقہ، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جو بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ جس کے اوپر وہ یعنی کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو مرد کو دوڑ ڈوب کے لیے اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، عورت کو گھر کے رانی بنایا ہے کہ گھر بیٹھے۔ آج کل عورتیں بھی نکل آئی ہیں باہر، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بھی باہر نکلیں گی، کمائیں گی تو کچھ ہوگا، اللہ کا توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، توکل بہت کمزور ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر فرما دیا گیا ہے جو تم اچھے اعمال کرو گی تم اپنے مقدر کا یعنی کہ اپنے اعمال کی جزا پاؤ گی، ٹھیک ہے۔ اعمال میں عورتوں مردوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ درجے میں فرمایا کہ وہ جو یعنی کہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اس لیے اس کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے تم سے۔
پھر فرمایا آگے دیکھیے آیت نمبر 33، اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اس سے آگے دیکھیے ترجمہ یعنی کہ آیت نمبر 34 دیکھیے، فرمایا ترجمہ پیش کروں گی، مرد عورتوں کی معاشی اور سکونتی ضروریات کی کفالت کی ذمہ دار اور منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ، پھر اگر وہ رضا الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بہت ہی اچھی باتیں جو ہے سمجھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی عورت بد زبان ہے، بد کردار ہے، چرب زبان ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو آسان طریقے سے پورا نہیں کرتی، تو شوہر کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو محبت اور پیار سے سمجھائے، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اپنا بستر الگ کر دے، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو اس کے بارے میں سارا بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتے کہ بیڈ روم سے باہر بات نہیں آنی چاہیے، فیملی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، صبح بیوی پکڑ لیتی ہے فون، وہ اپنے میکے میں فون کر دیتی ہے، شوہر اٹھتا ہے وہ اپنی ماں میں، بہنوں میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، تو یہاں پر یہ پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر مرد عورت معاشی اور سکونتی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری اور منتظم ہے، اس لیے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مرد کے بارے میں مرد کا بتایا گیا کہ مرد عورت کے اوپر چونکہ اس کا کفیل ہوتا ہے، سارا خرچہ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ مرد کی ایک درجہ زیادہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اس آیت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 35 دیکھیے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہاں پہ جو بات اللہ پاک نے دونوں آیتوں میں یہ سمجھا دی ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر ایسے چرب زبان ہے، بد اخلاق ہے یا غیر ذمہ دار ہے تو مرد کا کام ہے کہ اس کو محبت اور پیار سے اپنے بیڈ روم میں یعنی کہ تنہائی میں سمجھائے، اور اگر پھر وہ نہیں سمجھتی تو اپنا بیڈ اس سے بستر اپنا الگ کر دے، کمرے کی بات کمرے میں ہی رکھے، کمرے میں ہی اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے، باہر بات نکلنے نہ پائے، محبت اور پیار سے سمجھائے۔ اس کے بعد پھر بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر یعنی کہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بٹھا لے، عورت کے جو بڑے ہیں ان کو بلا لیا جائے، اور مرد کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سمجھدار ہیں، دانش مند ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے والے نہ ہوں، تو دونوں گھروں کے بڑے بیٹھ جائیں، بڑے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ عادتیں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ شکوے ہیں عورت کی مرد کو یا مرد کی عورت کو، جس سے گھر بگڑ رہا ہے، پھر وہ موافقت اللہ پیدا کر دے گا، صلح کروا دیں، پھر وہ بڑے جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر وہ دیکھیں گے کہ گھر بچ سکتا ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے تو بات وہ صلح صفائی کروا دیں گے، اور اگر لگے کہ بات نہیں آگے بڑھ سکتی تو عزت کے ساتھ اس کو فارغ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے: شکر گزار دل، یاد خدا کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ تو نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھنی چاہیے اور دین والی ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن یا مالداری یا عزت اور منصب پیش نظر رکھتے ہیں وہ حدیث مبارکہ پہ غور کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ اس کو ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی ہی بڑھائے گا۔ جو اس کے حسب جو ہے خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ اس کے کمینے پن میں زیادتی کرے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نکاح جو ہے وہ نیک اچھی دیندار عورت سے کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کا 1000 بار معذرت کرنے کے باوجود بھی
وہ گڑگڑاتی ہے، پاؤں پڑتی ہے، طرح طرح کے واسطے دیتی ہے، اس کے باوجود وہ اور اکڑ جاتے ہیں، ان کی ناک نیچی کرتے ہیں۔ تو یہ جو صنف نازک ہوتی ہے اس کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 35 دیکھیے، فرمایا اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ آیت نمبر 36 دیکھیے، اور تم اللہ کی عبادت کر لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر جو ہے بخل کا بتایا جا رہا ہے، تو لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا اس میں سے سائل کو نہ دینا۔ بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمے میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ بخل یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ دے، اور شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے۔ سخا یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ جود جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے۔ اب یہاں جو ہے وہ بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت میں مذکور جو اوصاف بیان کیے گئے تھے تو یہودی جو تھے وہ اس کو چھپاتے تھے، تو اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا اور اس کا حکم دینا یہ بھی کیا ہے، یہ بخل ہے۔ شان نزول اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جو توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے تھے اور بخل کو چھپاتے تھے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ جو مومن ہوتا ہے نہ وہ بدخلق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ہوتا ہے یعنی کہ بد اخلاق ہوتا ہے اور نہ ہی بخل اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ فرمایا یہاں پہ جو آیت نمبر 38 ہے ترجمہ سماعت فرمائے، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس سے آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 39 دیکھیے، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 40 بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 41 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آیت نمبر 42 دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکتے۔ 43 اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستے طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ
معاف کرنے فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ تو بعض حضرات نے شراب پی لی، کیونکہ اس وقت تک شراب جو تھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر مغرب کی نماز پڑھی تو امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے یعنی کہ نہ کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، تو اس سے معنی غلط ہو گئے۔ تو اس پر پھر آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی، اور اس کے بعد پھر سورہ جو مائدہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں شراب کو بالکل ہی حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا آتا ہے نا، لا اعبد ما تعبدون، تو اس کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کلمہ جو ہے یقیناً کفریہ ہے، لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ پھر فرمایا ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں۔ اب اس آیہ میں جو پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب تک تم غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تو پھر تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پر غسل فرض ہے، تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اب سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر کیا ہوتا ہے، سفر میں ہی ہوتا ہے، ورنہ تو صرف سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے، اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہیں ہے، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو پھر بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ۔ اب اس آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اس میں تیمم کے حکم کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت صرف بے غسل ہونے کی صورت میں ہے، اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو، تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کی باعث، یا دور ہونے کے سبب، یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب، یا سانپ ہے، درندہ ہے، دشمن وغیرہ کے ڈر سے، پھر کیا کرو، تیمم کر کے تم نماز پڑھو۔ یاد رہے یہاں پر کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں بھی اسے تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے، فرمایا تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں فرمایا کہ تم کیا کرو کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے گا، یہ تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ تیمم کرتے ہوئے پہلے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تیمم کرتے ہوئے نیت نہیں حاضر تو پھر تیمم نہیں ہوگا، بندہ پاک نہیں ہوگا۔ تیمم کرنے والا پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے گا، اور پھر جو چیز یعنی مٹی کی جنس سے ہے، جیسے گرد ہے، ریت ہے، پتھر ہے، مٹی کا فرش ہے، یا دیواریں ہیں جس پر کیا ہوتا ہے سفیدی وغیرہ کی ہوتی ہے، تو اس میں 2 مرتبہ ہاتھ مارے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے، بس اس کا تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 44 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ آیت نمبر 46 دیکھ لیجئے، اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا،
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور آپ اپنی زبانیں مروڑ کر دین پر تانا زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ آیت 46 تھی۔ اب اس میں یہ ہے، اس آیت کا جو خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں، پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی تھی، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے تو یہ زبان سے تو کہتے کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات ان کے اندر یہ تھی کہ خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے، جس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے جن کے دو معنی بنتے، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے تھے، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے تھے۔ جیسے کہتے کہ سنیے اور آپ کو سنایا نہ جائے، نہ سنایا جائے، یہ ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد دیتے تھے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اور اس کی دوسری مثال رائنا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہو۔ حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا، دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آیت 47 میں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصل تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور ان کی پشت کے حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آیت 48، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت 49، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ یہاں پہ 7 رکوع مکمل ہوئے، سورہ نساء کے 50ویں آیت ہے۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ ترجمہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ آیت 53، کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کی باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ آیت 45 میں فرمایا، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ آیت 55، پس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا، اور اس میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ 56 دیکھ لیجئے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عن قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔
بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قہر و غضب سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 57 ہے، ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں سے ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا۔ رکوع نمبر 8 یہاں مکمل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 59 تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے اسے باز رہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے قوم کے پاس آ کر کہنے لگا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا تو وہ نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم کی اطاعت گزاروں میں شامل فرمائے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق پر موافق رہیں اور حق کی خلاف حکم کریں، یعنی کہ اولو الامر کا بتایا گیا ہے نا۔ تو اگر جو حکمران ہیں ان کی اطاعت تب ہوگی جب وہ حق کے خلاف اگر حکم کریں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت ان کا حکم جو ہے حق پر ہوگا تو اطاعت کی جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ احکام 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ تو آیت میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، تو اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء وغیرہ یہ سب داخل ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 60 دیکھ لیجئے۔ 60 میں ارشاد ہوتا ہے کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیں۔ پھر 61 میں فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے وہ منافق ہیں، وہ گریزاں ہوتے ہیں، وہ اپنی یعنی کہ آنکھ چراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب سنتے ہیں، نبی کی کے احکامات کو جب سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، گریزاں ہوتے ہیں، تو وہ منافق ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کر لیا ہے۔ فرمایا 63 میں، یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، پاس آپ ان سے اعراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرمائیں۔ 64 اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان فرماتے۔ 64 آیہ مبارکہ ہے، بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ اب اس آیہ کے اس حصے میں ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا ہے، البتہ اس میں جو موجود حکم ہے وہ عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے۔ وقت کا ہم انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے اس کی، اور کبھی موقع ملا تو ضرور اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک اعرابی جو ہے روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک پاک ہے اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس پر یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں بے شک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یعنی کہ اللہ سے اپنے گناہ بخشش چاہتا ہوں، تو یہ بخشش چاہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میری گناہ کو بخشش کروا دیے۔ اس پر نبی قسم کے قبر مبارک سے روضہ انور سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا ہے۔ تو آگے دیکھیے آیت نمبر 65، ترجمہ دیکھیے، پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرمابرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اور فرمایا 67 میں، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے، والا ہدیناہم صراطا مستقیما، اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ 69 دیکھیے، فرمایا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میری پیاری بہن، یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، سیدھے راستے پر چلا، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا
اس آیا مبارکہ کی جو شان نزول ہے وہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی، اور ایک روز اس قدر غمگین ہوئے اور اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں ہوگی؟ تو اس پر پھر آیا مبارکہ نازل ہوئی، تو یعنی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کے صحبت و دیدار سے محروم نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی کہ صحابہ کرام کو اتنی زیادہ محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا بھی ان کو بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک میں ساتھ مستقیم عطا فرما، تو ساتھ مستقیم کہاں بھی ملے گا آپ کو؟ ساتھ مستقیم ملے گا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں اور یہ اولیاء ہیں، ان کی رفاقت میں آپ کو ملے گا۔ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، نور کو پورے ہوئے 17ویں آیت ہے۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر خرچ کرو۔ فرمایا اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ آیت 73، اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ آیت نمبر 74، پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 75، ارشاد ہوتا ہے اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم اور مقہور مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر و طاقتور لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے تو ہمارا کار ساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ آج کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آیا مبارکہ ہمارے لیے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آج بھی بعض ممالک میں بچے، بوڑھے، جوان پکار رہے ہیں کہ اللہ پاک کو ایسا مسیحا بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم اور تشدد سے بچائے۔ رکوع نمبر 10 آیت 76، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں ظلم و استحصال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ پس اے مومنو تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہے۔ آیت 77، کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو اس پر خوش تھے، پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جارحیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو اس میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگا اے ہمارے رب
تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی جہاد مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کی مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے 78 آیت ہے، اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ آیت نمبر 79 اور 80 ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آیہ مبارکہ کی جو شان نزول ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس زمانے کے بعض جو منافقوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو رب مانا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔